اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے امر کا یعنی اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں میں ہماری پوری زندگی بند کر دی، پوری زندگی، کوئی چیز باہر نہیں رہ گی۔ ماں باپ ہمارے، بہن بھائی ہمارے، آل اولاد ہماری بیویاں، ہمارے خاندان، برادری والے، ذات والے، دوست احباب ہمارے، پھر ہمارے وہ بزنس اور ہمارے جناب کاروبار سارے، اور ہمارا وہ جو جمع پونجی ہے اور جو ہمارے مکانات ہیں، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا اگر ان میں سے ایک چیز بھی اللہ سے تمہیں زیادہ پیاری ہے، یا اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، یا پھر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ سے محبت، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اس کے دین کے ضروری کاموں سے محبت، یہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آج ہم دعوے تو کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کے، لیکن حالات کیا ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ہم نے کل گولیاں برسائیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں پر تیزاب اور کیمیکل ملا ہوا پانی برسایا، اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی زخمی ہوئے۔ یہ کوئی میں فلسطین کی بات نہیں کر رہا یا غزہ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اپنے لاہور کی بات ہے۔ کہاں ہم کشمیر کو آزاد کرنے نکلے تھے اور کہاں اپنا پاکستان تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہوش عطا فرمائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ پر آواز تو کم از کم ہم بلند کر ہی سکتے ہیں۔ جہاں تک ریاست مدینہ کا تعلق ہے تو مدینہ والے کیا کیا کرتے تھے؟ مدینہ والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادبوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ صرف لبیک کا معاملہ نہیں، پوری ملت اسلامیہ کا معاملہ، صرف پاکستانیوں کا معاملہ نہیں۔ مت سمجھیں کہ صرف پاکستان کے مسلمان یہ کر رہے ہیں، نہیں، پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ فرانس نے جو ذلیل حرکات کی ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے جو ڈرامے بنائے اور جو میگزین شائع کی اور جو کارٹون حکومتی سطح پر انہوں نے لگائے، آج ہمارے حکمران کہتے ہیں جی وہ 56 ممالک ہے، صرف پاکستان پر بوجھ کیوں ہے؟ پاکستان پر اس لیے بوجھ ہے کہ یہ واحد ملک ہے مدینہ شریف کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہ واحد ملک ہے جو دین کے نام پہ بنا تھا۔ تو دین کی سربلندی کے لیے جب یہ بنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے اگر کروڑوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر اس وطن میں جب شہداء کا خون شامل ہے تو اس خون کو رنگ لانا چاہیے، اور وہ خون تو رنگ لاتا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ یہود و حنود کا جھوٹا میٹھا کھانے والے آج مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کا سفیر نکالو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی اور ملک کا سفیر نکالو، وہ جنہوں نے صراحتاً مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیاں کی ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں جی ہمیں تو یورپی یونین چھوڑ دے گی، چھوڑ دے کیا ہو جائے گا؟ آپ نے سنا نہیں؟ آپ اپنے آپ کو بہت سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا میں بات پڑھی لکھی ہے کہ وہ ملک جس کے پاس سمندر ہو، جس کے پاس صحرا ہو، جس کے پاس میدانی علاقے ہوں اور جس کے پاس پہاڑ ہوں، دنیا میں خوش نصیب ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب ملک کوئی نہیں جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز ملک پاکستان کو ان 4 چیزوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں کسی کی کیا محتاجی ہے؟ صرف اللہ کے محتاج بن کے رہیے، نہ کہ ادھر ادھر یہود و حنود کو دیکھیں۔ ہمارے عام عوام کیا سننے جی مولویوں کا مسئلہ ہے، کیا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا؟ صرف مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ایک حکومت نے سپیکر اتروا دیے تھے، میں نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے کہا جی ایک سپیکر لگے، میں نے اپنی مسجد سے سارے سپیکر اتروا دیے۔ لوگ آدمی ہمارے گھر اذان نہیں آتی، میں تو احتجاج آپ کرو، ہم مولویوں نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا آپ کا۔ یہ تو نہیں کہ مار کھانے کے لیے مولوی، گولیاں کھانے کے لیے مولوی، جیل جانے کے لیے مولوی، عوام صرف آئے نماز پڑھے اور چلی جائے بس۔
اگر آپ کو اذان کی ضرورت ہے تو آپ احتجاج کرو. وہ ایک انسپیکٹر صاحب تھے ہمارے علاقے کے, کہنے لگے قاری صاحب تسی لاؤ میرے گھر کے آواز آئے. میں کہا جناب تسی کلے مسلمان نہیں, جے تہاڈے گھر آواز آئے گی تو سارے دے گھر جائے گی. الحمدللہ اس بندے نے جناب یہ اپنے سر پر ہمیں یہ کوشش کر کے دی کہ ہم نے اپنی مسجد کو, اس وقت بھی ہم نے چاروں طرف سپیکر لگوائے تھے, جس دور میں بالکل سپیکر اتار لیے گئے تھے, صرف ایک سپیکر تھا. کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم روڈ بلاک کریں, یہ کریں, وہ کریں. کم از کم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جہاں تک اللہ نے ہمیں ہمت توفیق دی ہے, ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جس طرح ان کی حکومت نے سربراہی کی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے بنے, اور ہماری حکومت کی طرف سے انہیں یہ نوٹیفیکیشن جانا چاہیے کہ نہیں بھائی ہمیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بے ادبیاں کریں. اور اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک بندے نے بڑی بے ادبیاں کی, بڑی گستاخیاں کی, لیکن اللہ نے کرم کیا, بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی بنے. صحابی بننے کے بعد صحابہ کرام کی جو پرانے معاملات ہیں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں ان کے معاملات نہیں ذکر کر رہا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جن کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے کیا کیا. وہ آگے ملنے نبی پاک علیہ السلام کے گھر, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی اماں جان, یہ ان کی بیٹی تھی حضرت ابو سفیان کی, ان کی بیٹی تھی, نام تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. باپ آیا گھر میں, بیٹی نے سلام ہی نہیں لیا. اب تعلق دیکھنا اور ریاست مدینہ والوں کا کردار دیکھنا. سلام ہی نہیں لیا بیٹی نے باپ سے. باپ سمجھا شاید میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں بیٹی سے ملنے, بیٹی خفا ہے, ناراض ہے, شاید اس لیے نہیں ملی. تو بستر بچھا ہوا تھا چمڑے کا, اس پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا, میری اور آپ کی اماں نے کہا, ابا ایک منٹ ٹھہرو, ابھی نہ بیٹھنا, تھوڑی دیر ٹھہرو ادھر. دل میں احساس آیا کہ شاید, خیال آیا کہ شاید ابھی اچھا سا بستر بچھائے گی اور مجھے بڑے ادب سے بٹھائے گی. چمڑے کا بستر اٹھایا, اس کو سینے سے لگایا, فرمانے لگی اب بیٹھنا ہے تو بیٹھ جا, اب بیٹھنا ہے تو بیٹھ جا, چمڑے کے بستر پہ نہ بیٹھ. کہنے لگا یہ چمڑے کا بستر میرے لیے یہ بھی گوارا نہیں تجھے, اتنی ناراضگی. فرمایا سن, تو کافر ہے, یہ اللہ کے محبوب کا بستر ہے, یہاں اللہ کے محبوب آرام فرماتا ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ تیرا ناپاک جسم اس پاک بستر پر بھی لگے. تو میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, ریاست مدینہ والوں کا تو یہ حال ہے. پھر ریاست مدینہ کے لوگ بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ایک دو حدیثیں سماعت کر لیں, اس کے بعد اجازت. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے مدینہ پاک کے بازار میں. ایک آدمی اونٹنی پر سوار باتیں کر رہا تھا دکاندار کے ساتھ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیچے اترو, نیچے اترو. نیچے اتر گیا. سرکار نے جلال سے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ اونٹنی اللہ نے سواری کے لیے دی ہے, اس کو کرسی نہیں بناؤ, اس کے اوپر بیٹھ کے تم باتیں کر رہے ہو, اس کو تکلیف دے رہے ہو. اور جہاں جانوروں کا احساس ہے اور انسانوں کا کتنا احساس ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کعبے کی طرف انگلی کر کے اشارہ فرما رہے تھے, میں کعبہ سن تیری شان بڑی ہے, پر میں محمد کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت نفس تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام, آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے قصائی, اس نے بکری ذبح کرنی تھی, بکری کو باندھ لیا لیکن چھری تیز کرنے لگ گیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنا ظلم تو مت کرو, چھری ہی تیز کرنی تھی, پہلے نہیں کر سکتا تھا, اب اس کو باندھ رہے ہو. یہ ہے ریاست مدینہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پرندوں سن لو, دن کے وقت تو میرے غلام تمہارا شکار کر سکتے ہیں, لیکن رات کے وقت تمہیں امان دیا ہے اللہ نے. اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سن لو, دن کے وقت اگر تمہیں ضرورت ہو تو حلال جانوروں کا, حلال پرندوں کا شکار کر سکتے ہو, لیکن رات کے وقت تم ان کو ان کے گھونسلوں میں ستا نہیں سکتے, ان کے گھروں میں ان کو ستا نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی چڑیا ہو, رات کے وقت مغرب کا جو ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب شروع ہو جاتی ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس دین نے تو اس چڑیا کو بھی امان دی ہے کہ تجھے کوئی انسان تنگ نہیں کرے گا, نبی کا غلام تنگ نہیں کرے گا.
آرام سے اپنے گھر سوئی رہ۔ اور ادھر حالات کیا ہیں؟ آدھی آدھی رات کو مسلمانوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کوئی برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان، صحیح مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس ہے، افسوس اور سخت افسوس، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا؟ ہم نکلیں گے زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہمارے ساتھ چلیں گے بس، لیکن وہ لوگ جن کی ایک آواز پر لاکھوں افراد اور کروڑوں روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیران عظام چندے کھا کر آرام فرما ہے، نبی کے نام کا کھا کر آرام فرما ہے، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، کل قیامت کے دن پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو حضرت، کوئی چھوٹا ہو اس کو تو چلو بتائے، لیکن جو بڑا ہو اس نے تو خود بتانا ہے لوگوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آخری اس آج کے عنوان کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثر جنتی بھولے والے، اکثر جنتی بھولے والے، یہ درویش لوگ، یہ سادہ لوگ اکثر یہ جنتی ہوں گے۔ اور میرا گمان، ذاتی گمان، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور اللہ کرے غلط ہو، اللہ کرے غلط ہو، کہ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ دوسروں کو پکڑنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں پکڑے کہ تم نے کیا کیا، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم محبت کے دعوے کرتے، تم نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی ہیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے۔ افسوس کہ آج بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو سیاسی نعرے اور سیاسی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات بہتی شریف کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے لگے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا فاسق آدمی ہے، بڑا گندا آدمی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، سرکار نے فرمایا کبھی کسی نے اس کو کوئی نیک کام کرتے دیکھا تھا؟ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ایک رات اس نے اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا اور میں گواہ ہوں، ایک رات اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا۔ پہرا کس پہ تھا؟ مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، صحابہ تھکے ماندے جنگ سے واپس آئے تھے، اب کوئی پہرا دینے کے لیے صحابہ کرام تیار تو تھے، لیکن حالت ایسی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے، تو اس نے آگے کہہ دیا کہ جناب میں پہرا دیتا ہوں، آپ آرام کریں۔ ایک رات دنیا کے مال پر، مال غنیمت پر پہرا دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو سرکار ساتھ شامل ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دفن کرنے کے بعد فرمایا سن، تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں تو دوزخی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ صحابی رسول اور ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے مال پر اللہ کی رضا کے لیے ایک رات پہرا دے، اس کی تو اتنی شان ہے، اور جو اللہ کے رسول کی عزت کے لیے پہرا دے اس کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کو جو لاہور میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر جنہوں نے زخم برداشت کیے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔